علیکم۔ یہ جو یہودی ہوتے ہیں اور جو عیسائی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جو ہم جائیں گے بھی تو ہمیں اللہ پاک تھوڑے وقت کے لیے آگ میں ڈالے گا، پھر ہمیں نکال لے گا، کیونکہ جنت کے وارث ہم ہی ہیں۔ وہ اللہ پہ ایک طریقے سے جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اپنی دماغی خیالی پلاؤ انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ پاک اس میں کہتا ہے کہ اگر جو تم سچے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو تم موت کی دعا مانگو، اللہ سے موت کی دعا مانگو، اگر جو تم سچے ہو۔ اللہ پاک پھر اگلی آیت میں کہتا ہے کہ ہرگز بھی نہیں وہ دعا مانگے گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیج رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا کام کر رکھے ہیں، انہیں معلوم ہے انہوں نے کیا کام کر رکھے ہیں۔ موت کی دعا تو وہی مانگتا ہے نا جو جس کو بالکل پتہ ہو کہ میرے کام بالکل اعمال ایسے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، وہ تو ایک بار کو دعا مانگے تو اللہ پاک تو اس کو پتہ ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور جس کے اعمال خراب ہو وہ تو موت کی دعائیں نہیں مانگے، وہ تو زندہ رہنے کی دعائیں مانگے گا کہ شاید میں اور بچ جاؤں، اپنے خیال پلاؤ بناتا ہے۔ ایسے آج کے ٹائم میں مسلمان بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ اعمال وہاں دیکھے جائیں گے۔ جہنم کی ہم ایک اتنی سی دنیا کی آگ تو برداشت کر نہیں سکتے، جہنم کی آگ ہم برداشت کر سکتے ہیں اگر جو ہم تھوڑے وقت بھی رہیں۔ انسان کی سوچنے والی بات ہے، تو ایسا گمان ہی کیوں کرنا، ایسا گمان کر کے گناہ ہی کیوں کرنا، اور موت کی تمنا کرنا بھی حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کیا کرو، موت کو یاد رکھو، لیکن دعائیں نہ مانگو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، یا پھر اپنے آپ کو ختم نہ کرو، خودکشی نہ کرو، حرام ہے یہ سب۔ کیونکہ انسان زندہ رہے گا تو ہی تو نیکی کا کام کرے گا، مر جائے گا تو پھر تو اس کو کچھ کام ہی ختم ہو جائے گا، اس کا تو جو اس نے کیا اس کا وہ حساب کتاب دیتا رہے گا۔ ہم نا گمان میں رہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے بہت اچھے کام کر رکھے ہیں، ہم بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ پاک کو ہماری کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات ہماری بری لگتی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت کو یاد رکھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، موت کو یاد رکھنے سے دنیا کی جو لذت ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، جو ہمیں جیسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، گھر چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑی ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، تو ایک بار موت کو یاد کر لیں تو پھر سوچنے اللہ کس کے لیے کریں گے، ہم تو مر ہی جائیں گے۔ تو اس لیے موت کو یاد رکھو، لیکن اپنے آپ کو مارو مت، خودکشی مت کرو، اور گمان نہ کرو کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ نیک اعمال کرتے رہو، بھیجتے رہو آگے، امید رکھو اللہ سے اچھی کہ اللہ پاک ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا یا ہمیں معاف کر دے گا، لیکن وہ گارنٹی لیتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں گارنٹی تم کیسے لے سکتے ہو، تمہارے اعمال تو ہے ہی نہیں ایسے کہ تم جنت میں جاؤ۔ اگر تم اتنے سچے ہو تو موت کی دعا کرو، اور وہ کریں گے بھی نہیں۔ ایسے ہی ہم ہیں، ہم ویسے تو کہتے رہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہمارے اعمال بھی تو ہم اپنے دیکھیں کہ ہیں اس قابل ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا بھی تو پڑتا ہے، اور اس میں بھی امید رکھنی پڑتی ہے کہ اللہ پاک تجھ سے امید ہے، تو رحم اور کرم کرنے والا ہے، تو ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور جنت کو ہم نے اتنا سستا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ پاک یوں ہی ہمیں آگے پروس دے گا۔ بہت کم سے کم کچھ تو اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، کلام پاک کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، کہ حروف کا حق ادا کریں۔ اللہ نے جو رشتے میں دے رکھے ہیں، ہمارے والد والدہ، ہمارے اور رشتہ دار، ان کا حق ادا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا پتہ اللہ کو ہماری کوئی سی بات پسند آ جائے۔ ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، برائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔